يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. سامعین قدر، اس قید مکرمہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے وضو کے فرائض بیان کیے. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے پورے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو. تو وضو کے یہ 4 فرائض ہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت کے اندر وضو کے ان 4 فرائض کو بیان کیا ہے، اور ان سارے کے سارے فرائض 3 فرائض کے دھونے کا حکم دیا ہے اور 1 کے مسح کا حکم دیا ہے. چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، پاؤں بھی دھونے ہیں. ہاں البتہ جو سر ہے اس سر کا مسح کیا جائے. اور قرآن کریم سب سے قوی دلیل ہوتی ہے. قرآن سب سے قوی دلیل ہوتی ہے. قرآن کریم سے عدول کرنے کے لیے، قرآن کے حکم سے خلاف کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، یا قرآن کے کسی حکم کی وضاحت کرنے کے لیے اگر کوئی حدیث ہو تو وہ حدیث اتنی مضبوط ہونی چاہیے جو قرآن کریم کے بالکل مد مقابل. اگر کوئی حدیث قرآن کریم کے مد مقابل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کسی اعتبار سے کوئی ضعف موجود ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن پر عمل کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے پاؤں کو تم نے دھونا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، احادیث کو پڑھا، مجھے پتا چلا کہ موضوع پر حدیث کے اندر پیغمبر نے مسح کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم موضوع پر مسح کر لیا کرو. اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم تھا پاؤں کو دھو، اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے اندر آیا کہ تم موضوع پر مسح کر لو. فرمایا کہ میں نے تحقیق شروع کر دی، اس لیے کہ قرآن کا حکم وہ تو کبھی حکم ہوتا ہے، احادیث کے اندر پھر بھی کسی اعتبار سے کوئی ضعف ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن سے حکم سے عدول کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق شروع کی، اور اس وقت تک میں نے موضوع پر مسح کی اجازت نہیں دی جب تک کہ یہ مسئلہ میرے لیے روزے روشن کی طرح واضح نہیں ہو. اور فرمایا کہ میں نے تحقیق کی، مجھے اندازہ ہوا کہ 70 صحابہ ایسے ہیں جن سے بالکل صحیح احادیث منقول ہیں، جن احادیث کے اندر یہ آیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی موضوع پر مسح کیا اور مسح کرنے کا حکم دیا. اب امام صاحب نے فرمایا کہ اگر موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر تو پاؤں کو دھونا فرض ہے، اور اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر تمہیں اجازت ہے، کیونکہ اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ تم ان موضوع کے اوپر مسح کر سکتے ہو. میرے بھائیوں، میں نے اس مسئلہ کی وضاحت پہلے بھی کی تھی، کیونکہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو میں نے چاہا کہ اس مسئلہ کی میں دوبارہ وضاحت کر دوں. تو جو موزہ ہوتا ہے، جو چمڑے کا ہوتا ہے، اس کو موزہ کہتے ہیں. چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز کا جو بھی بنی ہوئی چیز ہو، چمڑے کے علاوہ بنی ہوئی ہو، اس کو عربی کے اندر اور شریعت کی اصطلاح میں اسے جراب کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس جراب پر مسح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، انشاءاللہ میں مختصر وقت میں اگلے جمعے اس کی وضاحت کروں گا. باقی اتنی بات ذہن کے اندر رکھیں، جو جراب میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، جو پہنی ہوئی ہے، اس جراب پر مسح کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں، دل بندے کا کرتا ہے کہ جراب نہ اتارے ویسے مسح کر کے نماز پڑھنے سردی ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں بندہ جب چل کے آیا ہے، اتنی مشقت سے آیا، باقی کچھ کر لیا، تو اس جراب کو اتار کے پاؤں دھو کے نماز پڑھ لو گے تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے اجر بھی مل جائے گا. اگر کسی جراب پر مسح کر لیا تو میرے بھائیوں پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. دعا ہے خدا کی سمجھ عطا فرمائے.